الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى في موضع آخر أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا صدق الله العظيم. محترم و مکرم مصلیان کرام اور میرے عزیز بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو وجود بخشا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار مخلوقات پیدا کی، اس میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور قرآن کریم میں ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم لوگ یہ گمان کرتے ہو کہ تم کو بیجا پیدا کر دیا گیا یا تم کو یوں ہی پیدا کر دیا گیا؟ تو اگر ہم غور کرتے ہیں، اگر ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں اور اس کے تراجم پڑھتے ہیں اور احادیث مبارکہ پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں، تو ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دو مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ دو اہم مقصد کیا ہے؟ ایک ہے حقوق اللہ کی ادائیگی، اور دوسرا اہم مقصد حقوق العباد کی ادائیگی۔ فقہ حنفی کی ایک بہت معتبر کتاب ہے ہدایہ شریف، اس ہدایہ شریف کی 4 جلدیں، 4 جلدوں میں سے صرف ایک جلد حقوق اللہ پر مشتمل ہے، عبادات پر مشتمل ہے، اور بقیہ 3 جلدیں معاملات پر مشتمل ہے۔ گویا کہ 75% دین معاملات کا ہے اور 25% دین صرف عبادات کا ہے۔ معاملات اور معاشرت یہ بہت اہم چیز ہے، لیکن آج ہم معاملات کو اور معاشرت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائش سے لے کر موت تک اور موت کے بعد کیا کرنا ہے اس کی بھی رہنمائی فرمائی۔ دنیا میں کوئی موڑ، زندگی میں کوئی موڑ یا کوئی وقت ایسا نہیں آ سکتا کہ کوئی انسان یہ کہہ سکے کہ میں اس موڑ پر آ کر، میں اس وقت پر آ کر، میں اس زمانے میں آ کر شریعت کی پابندیوں سے آزاد ہو گیا، شریعت کے قانون اور اصول سے آزاد ہو گیا۔ زندگی میں کوئی موڑ ایسا نہیں آ سکتا۔ ہر موڑ پر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو زندگی گزارنے کی رہنمائی دی ہے۔ جب انسان کی پیدائش ہوتی ہے اس وقت بھی رہنمائی فرمائی، جب بالغ ہوتا ہے اس وقت بھی رہنمائی فرمائی، اور جب ادھیڑ اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے اس وقت بھی رہنمائی فرمائی، اور جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس وقت بھی رہنمائی فرمائی کہ کس طریقے سے اس کو دفن کرنا ہے، کیا طریقہ اپنانا ہے۔ تمام طریقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف اور واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر بتلایا ہے۔ تو یہ دین ہمارا اور آپ کا جو دین ہے، دین اسلام، یہ کامل اور مکمل دین ہے۔ اس جیسا دین اور مذہب پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر بے شمار مذاہب کے لوگ ہیں، بے شمار عقائد کے لوگ ہیں۔ کوئی تو پتھروں کی پوجا کرتا ہے، کوئی چاند کی، اور کوئی سورج اور کوئی درختوں کی پوجا کرتا ہے، اور کوئی تو مخلوقات کی پوجا کرتا ہے۔
اور حد اور بے شرمی کی بات یہ ہے، ایسے مذاہب بھی موجود ہیں جو شرمگاہوں کی بھی پوجا کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا، یہ کامل اور مکمل دین اور ایک پاکیزہ دین عطا فرمایا، اور اس دین کے اندر بہت ہی اہم ایک شعبہ ہے، وہ ہے معاشرت کا، وہ ہے آداب زندگی کا۔ اگر انسان آداب زندگی سیکھ لے تو اس کی دنیا بھی جنت بن جائے گی، کیونکہ 75% جو دین ہے وہ آداب زندگی میں ہے، وہ معاشرت میں ہے۔ اس معاشرت کو سیکھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غور کرتے ہیں، آپ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اس سورت کی جب 5 آیتیں نازل ہوئی، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہے، فرماتی ہے جب یہ 5 آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں گھبرائے ہوئے داخل ہوئے اور فرمایا زملونی زملونی، مجھ کو چادر اڑا دیجئے۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ماجرا کیا ہوا، آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں؟ فرمایا مجھ پر آج بہت بھاری بوجھ ڈال دیا گیا ہے، میں پریشان اور حیران ہو گیا ہوں۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ گھبرائے نہ، کلا واللہ لا یخزیک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز آپ کو رسوا نہیں کریں گے، اور ایک روایت میں آتا ہے واللہ لا یحزنک، اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز آپ کو غمگین نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، 5 چیزیں ارشاد فرمائی۔ اس میں سے پہلی چیز ارشاد فرمائی انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وتکسب المعدوم، اور جو کما نہیں سکتا ہے، جو بے روزگار ہے، آپ ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں، وتقری الضیف، آپ مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں، وتحمل الکل، آپ بوجھدار کے بوجھوں کو اٹھانے والے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، کہ آپ حق پرستوں کا ساتھ دیتے ہیں، آپ حق پرستوں کے مددگار ہیں۔ اب ہم غور کریں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، اور اس تسلی کے اندر 5 چیزیں ارشاد فرمائی۔ ان 5 چیزوں کے اندر ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ پوری رات عبادت میں گزارتے ہیں، آپ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، آپ روزوں کے پابند ہیں، پوری تسلی کے اندر حقوق اللہ کی بات نہیں کی ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کریں گے، اور ان 5 چیزوں کا جو تذکرہ کیا ہے وہ تمام کی تمام چیزیں حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور شراح بخاری نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک امتی ایک نبی کو تسلی دے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ حضرت خدیجہ یہ امتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے نبی ہے، سید المرسلین ہے، اور ایک امتی ایک نبی کو تسلی دے رہا ہے۔ شراح بخاری نے لکھا ہے اس کے بعد کہ یہ زبان جو تھی یہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی، لیکن یہ الفاظ جو تھے وہ اللہ تبارک و تعالی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں القاء کر رہے تھے کہ آپ یہ تسلی دیجئے۔ تو یہ جو تسلی کے الفاظ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے القاء کیے ہوئے ہیں، اور 5 کے 5 الفاظ یہ تمام معاشرت سے تعلق رکھتے ہیں۔ آج ہم معاشرت میں بالکلیہ ختم ہو چکے ہیں، ہماری معاشرت کمزور پڑ چکی ہے۔ اگر صرف عبادتیں ہی منظور ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ حقوق اللہ کی لائن سے حقوق
حقوق العباد کے تعلق سے کوئی چیزیں ارشاد نہیں فرماتے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ درد دل کے لیے پیدا کیا گیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھی کربوبیاں۔ انسان کو جو پیدا کیا گیا ہے وہ درد دل کے لیے پیدا کیا ہے، وہ معاشرت کے لیے پیدا کیا ہے، اخلاقیات کے لیے پیدا کیا ہے، ورنہ عبادت کے لیے فرشتوں کی ذات کم نہیں تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے فرشتوں کی تعداد اتنی ہے کہ وہ بیت المعمور کا جب طواف کرتے ہیں، روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور جس کی زندگی میں ایک مرتبہ باری آ جائے قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ بے شمار فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے، تو طاعت کے لیے فرشتوں کی ذات کم نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ دو مقصد کے لیے پیدا کیا، ایک حقوق اللہ کے لیے اور ایک حقوق العباد کے لیے۔ اور یہی چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائی تھی۔ ہم سیرت کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں ایک بات اور پتہ چلے گی، جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ والوں سے پریشان ہو گئے اسلام لانے کے بعد، تو اکیلے ہجرت کا سفر شروع کیا، اور جب یمن کے بارڈر پر پہنچتے ہیں، یمن کے کنارے پر پہنچتے ہیں، تو وہاں ایک کافر ملتا ہے ابن الدغنہ۔ وہ کہتا ہے ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کیا آپ کا مقصد کیا ہے سفر کرنے کا؟ کیا آپ تجارت کے لیے سفر کر رہے ہو یا کوئی اور مقصد ہے؟ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں مکہ والوں سے پریشان ہو چکا ہوں، یہ مکہ والے بہت ظالم ہیں، میں نے ان پر اپنا سرمایہ خرچ کیا، میں نے ان کی ہر طریقے سے مدد کی، لیکن یہی لوگ مجھ پر ظلم کرتے ہیں۔ اور یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات یہ کوئی معمولی ذات نہیں تھی۔ رفیع کے غار کا لقب جس کو ملا ہے وہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت پر چلے اور قریش مکہ، کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کے لیے لوگوں کو بھیجا کہ جو کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن ہمارے پاس لے کر آئے گا 100 اونٹوں کا انعام اس کو دیا جائے گا۔ تو تمام لوگ نکل پڑے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیادہ سفر کر رہے ہیں اور تھک کر چور ہو چکے ہیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر نے اپنے کاندھوں پر اٹھایا اور اسی طرح سفر کیا، اور پیچھے نشان قدم کو پہچاننے والے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل چکے تھے، اور نشان قدم دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کر رہے تھے۔ ایک جگہ آئی، وہاں پر ایک ماہر نشان قدم کو پہچاننے والا اور بڑا ماہر شخص تھا، ایک جگہ پر آ کر پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میری عقل یہاں پر اب ختم ہو جاتی ہے، میں نے مکہ سے لے کر یہاں تک سفر کیا، مجھے معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر ہیں اور یہ حضرت ابو بکر کے پیر ہیں، لیکن آگے یہ ایک پیر ہو گیا ہے، اب میری عقل کام نہیں کرتی۔ فرمایا یہاں تک میں آیا، یہاں تک تو 2 پیروں کے نشان تھے، لیکن یہاں سے صرف ایک پیر کے نشان ہے، یہاں پر میری عقل کام نہیں کر رہی ہے۔ کیا یہ شخص کو زمین کھا گئی یا آسمان اٹھا لیا؟ اب مجھے اس کا جواب نہیں معلوم۔ تو اس وقت وہاں پر پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کاندھوں پر اٹھانے والا جو شخص تھا وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا حقدار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا تاج جس کو پہنایا جاتا وہ ذات صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ اتنی بڑی ذات تھی، جب اکیلے ہجرت کا سفر کرنے لگے تو ابن دغنہ نے روکا کہ آپ مکہ چھوڑ کر نہ جائیے، اور یہی 5 الفاظ سے کہا انک لتصل الرحم، کہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں،
وَتَحْمِلُ الْكَلِّ، کیا آپ بوجھدار کے بوجھوں کو اٹھاتے ہیں، وَتَقْرِئُ الضَّيْفَ، کیا آپ مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں، وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ، کیا آپ نہ کمانے والوں کے لیے کماتے ہیں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آپ حق پرستوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ 5 الفاظ سے ابن دہنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ جیسی ذات اگر مکہ سے نکل جائے گی تو ہم جیسوں کا مکہ میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس وقت ابن دہنہ نے ان 5 الفاظ کے ذریعے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس مکہ لے کر آئے۔ تو یہ معاشرت بہت اہم چیز ہے، ہم معاشرت سے پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ آج ہم عبادت میں تو بہت آگے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، لیکن ہماری معاشرت دیکھی جائے تو کہیں ہم نے اپنی بہنوں کا حق کھایا ہے، کہیں ہم نے اپنے بھائیوں کا حق کھایا ہے، اور اسی حق کھانے کے ساتھ ساتھ ہمارے عمرے کے سفر ہو رہے ہیں، ہمارے حج کے سفر ہو رہے ہیں۔ ایک حق کو پورا کر کر دوسرے حق کو ناکام کرنے والے اور دوسرے حق کو چھوڑنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر بھی غور کر لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر کوئی شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہو اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرتا ہو تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرت کے بارے میں ارشاد ہے۔ ہم ایک حق کو تو پورا کرتے ہیں، حقوق اللہ کو ہم پورا کر رہے ہیں، لیکن حقوق العباد کے تعلق سے ہم پیچھے ہیں۔ اسی طرح ہمیں آداب زندگی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم زندگی کے آداب سیکھیں، زندگی کس طریقے سے گزارنا ہے ہم اس کو سیکھیں۔ ہماری معاشرت کیا ہونی چاہیے، ہم معاشرے میں کس طریقے سے بن سکے، ہمارے معاشرے میں اخلاق کیسے ہونے چاہیے، ہمیں یہ تمام چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ معاشرت کے تعلق سے اور آداب زندگی کے تعلق سے ایک اور بات آتی ہے۔ ہمارا دن شروع ہوتا ہے رات کے وقت سے، جب چاند نظر آتا ہے مغرب کے وقت سے ہمارا دن شروع ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی رہنمائی فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدها، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھ کو عشاء سے پہلے سونا ناپسند ہے اور عشاء کے بعد سونا، عشاء کے بعد بات چیت کرنا ناپسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ تعلیم دے رہے ہیں کہ جب عشاء کی نماز ہو جائے، عشاء کا وقت ہو جائے، ہم اپنی نمازوں کو پورا کر کر، ہم اپنی عبادتوں کو پورا کر کر گھر میں جا کر سو جائے، گھر میں جا کر آرام کرے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات چیت کرنا، بات چیت کی محفلیں لگانا یا کسی اور چیز کی محفلیں اور مجلسیں لگانا یہ پسند نہیں ہے۔ آج ہمارے حالات جو گاؤں کے چل رہے ہیں، ہم دیکھیں اس کو کہ پولیس کی طرف سے ہمیں سختی آئی کہ 11 بجے کے بعد ہم کوئی کام دھندا نہیں کر سکتے، ہم اپنی دکانیں نہیں کھول سکتے، ہم سڑکوں پر آوارہ گردی نہیں کر سکتے۔ جب پولیس کی طرف سے ہمیں یہ سختی آئی تو ہم اس پر عمل کرنے والے بن گئے، ہم اپنے گھروں میں جا کر سو گئے، ہم نے اپنی دکانوں کے شٹروں کو گرا دیا، ہم نے اپنی دکانیں اور تجارت کو بالکلیہ بند کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ پولیس کی طرف سے سختی آئی۔ اور یہی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1450 سال قبل ارشاد فرمائی کہ مجھ کو عشاء کے بعد تمہارا مجلسیں لگانا اور تمہارا بات چیت کرنا پسند نہیں ہے۔ ہم نے اس پر عمل نہیں کیا۔ ہم خود غور کریں، 2 ہفتے پہلے ہمارے اسی سلام چاچا روڈ کا ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا، رات کے 12 بجے کے بعد کا۔ پورا روڈ سنسان پڑا ہوا ہے، کوئی ایک دکان بھی کھلی نظر نہیں آتی۔ ہم نے واٹس ایپ پر دیکھا ہوگا، اسی روڈ کا ویڈیو وائرل ہوا تھا۔ اور یہی چیز
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ارشاد فرمائی کہ تم کو رات کے عشاء کے وقت نکلنا نہیں ہے، گھر جا کر سو جانا ہے، بات کی مجلسیں لگانا نہیں ہے، اپنی تجارتوں کو بند کرنا ہے، تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پیٹھ کے پیچھے رکھا، اور جب پولیس کی طرف سے سختی آئی تو ہم نے اس کو مان لیا۔ اس ماننے پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی ثواب کے وعدے نہیں ہیں۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کر کر اپنی دکانوں کو بند کر دیتے اور اپنی رات کی مجلسوں کو چھوڑ دیتے تو اس بات ماننے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ثواب کے وعدے بھی ہیں۔ ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنی معاشرت کو کس طریقے سے رکھا ہے، ہم نے آداب زندگی سیکھا ہے یا نہیں سیکھا؟ اور اسی سونے کے آداب میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رہنمائی فرمائی، جب تم سونے لگو تو اپنے دل کو پاک صاف کر کے سو، ہر کسی کے لیے کینہ، تکبر، حسد، جلن سب چیزوں سے ختم کر کر سو۔ مسند امام احمد کی روایت میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص آتا ہے، دروازے پر دستک دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دروازے پر وہ شخص ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت کی بشارت دے دیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ دروازہ کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک دیہاتی شخص ہے، چہرے سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، مسئلہ دریافت کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ ہمیں حیرانی ہوئی کہ یہ کیسا شخص ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت کی بشارت دے دی ہے، اور اتفاق سے دوسرا دن ہوتا ہے، وقت وہی ہوتا ہے، اور میں اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم دو ہی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچانک دروازے کی دستک ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جملہ دوبارہ فرماتے ہیں کہ دروازے پر وہ شخص ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت کی بشارت دے دی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دروازہ کھولتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ وہی شخص ہے۔ اسی طرح تیسرا دن ہوتا ہے تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ ایک ایسا شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کی بشارت دے دی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے پیچھے چلتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں میری کچھ انبن ہو گئی ہے، میں 3 دن آپ کے گھر میں مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خواہش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے متعلق فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کی بشارت دے دی ہے، میں اس کے عمل کو دیکھوں کہ اس شخص کا عمل کیا ہے، اس شخص کے عمل کو میں حاصل کر لوں اور اسی کے مطابق میں اپنی زندگی گزاروں۔ جب 3 دن اور 3 رات اس کے گھر میں قیام کرتے ہیں، اس کے گھر میں مہمان رہتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ وہ شخص رات کو جب سوتا ہے تو صبح کے وقت وہ فجر میں اٹھتا ہے، رات کو کوئی عبادت نہیں، اور دن کو اس کو دیکھتا ہوں کہ کوئی روزہ نہیں اور کوئی صدقہ نہیں۔ اس سے زیادہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس سے زیادہ تو میں صدقے دیتا تھا، اس سے زیادہ میں نوافل پڑھتا تھا، اور اس سے زیادہ رات کو اٹھ کر میں عبادتیں کیا کرتا تھا۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت کی بشارت دے دی ہے۔ جب 3 دن پورا ہوتا ہے اور اپنے گھر واپس جانے لگتے ہیں تو اس شخص کو کہتے ہیں کہ میرا کوئی گھر میں جھگڑا نہیں ہوا تھا، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کے بارے میں، آپ کے متعلق میں نے ایسی چیزیں سنی تھی، اس لیے میں آپ کے عمل کو دیکھنے کے لیے آیا تھا، لیکن میں نے کچھ خاص عمل آپ کے اندر نہیں دیکھا۔ آپ بتائیے کہ کون سی ایسی چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے متعلق فرما رہے ہیں کہ اگر یہ شخص ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت کی بشارت دے دی۔ اس وقت وہ شخص کہتا ہے کہ میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے اور میں اتنا استطاعت والا بھی نہیں ہوں
کہ میں صدقہ دے سکوں، اور میں رات کو نوافل اور تہجد میں بھی اتنی لمبی لمبی عبادتیں نہیں کرتا، لیکن میرے اندر ایک چیز ہے، جب میں رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر آتا ہوں تو اپنے دل سے ایک سوال کرتا ہوں کہ تیرے اندر کسی بھی مخلوق کا کینہ یا حسد موجود ہے یا نہیں؟ اگر میرے دل میں کسی شخص کے متعلق کینہ ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، تو میں تمام سے اپنا دل پاک اور صاف کر کے سوتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب زندگی کے تعلق سے دوسری چیز کی رہنمائی فرمائی، جب تم سونے لگو تو اپنے دل کو پاک صاف کر کے سو۔ اپنے دل کو پاک صاف کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنی بڑی جنت کی بشارت ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم آداب زندگی کو سیکھیں، ورنہ تو آج ہم عبادتوں میں بہت آگے نکل چکے ہیں۔ ہم 5 وقت کی نمازوں کو ادا کرنے والے ہیں، ہم روزوں کے پابند ہیں، لیکن ہماری معاشرت بالکل خراب ہے۔ ہم گھر میں بالکل اخلاقیات کے اعتبار سے گرے ہوئے ہیں، ہم معاشرے میں اخلاقیات کے اعتبار سے بالکل گرے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی شخص ہمیں دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتا ہے تو یہ ہمارے گھٹیا پن ہونے کی علامت ہے۔ آج معاشرے میں ہوتا ہی ایسا ہی ہے کہ ہمیں دیکھ کر لوگ راستہ بدل لیتے ہیں کہ یہ شخص آئے گا تو ہمیں گالی سے بات کرے گا، یا یہ شخص ہم سے جب ملے گا تو ہمیں پیسوں کا مطالبہ کرے گا، یا یہ شخص جب ہمارا اس کے ساتھ سامنا ہوگا تو یہ جھگڑے پر اترے گا۔ ہم اپنے دل سے پوچھیں، اگر ہمارے تعلق سے معاشرے میں لوگ یہ سوچتے ہو تو یہ ہمارے گھٹیا پن کی علامت ہے۔ اگر معاشرے میں لوگ ہمیں ہنسی خوشی ملتے ہو اور ہمیں اچھا سمجھتے ہو تو ہم اخلاقیات میں کامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ میں اخلاق کو کامل کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل اخلاق والے ہیں اور کامل اخلاق کی تعلیم دینے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 75% جو دین ہمیں سکھایا ہے وہ معاشرت کے تعلق سے سکھایا ہے، وہ اخلاقیات کے تعلق سے سکھایا ہے۔ تو ہمیں آداب زندگی سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں آداب معاشرت سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے آداب زندگی اور آداب معاشرت سیکھ لی تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا میں ہمیں جنت دکھا کر بتا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کی ہے، بس ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔